الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ترجمہ اور تفسیر کی آن لائن کلاس میں آج ہم انشاءاللہ 23 پارے کا خلاصہ اور چیدہ چیدہ واقعات اور مضامین پڑھیں گے. آپ حضرات کے سامنے 23 پارے کی بالکل پہلی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. بائیسویں پارے کے آخر میں ان انبیاء کا تذکرہ ہو چکا ہے جنہیں اللہ نے ایک بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ بستی والے ہدایت کی راہ پر چلنے پر آمادہ نہ ہوئے. جب بستی والوں نے تینوں انبیاء کو جھٹلایا تو پھر بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کو نقصان پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے. چنانچہ آیت میں ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے پرلے کنارے سے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. قال، اور کہا، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، تم بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم اتباع کرو ایسے شخص کی، ایسے لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وهم مهتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. اور اس شخص نے جب انہیں انبیاء کی اتباع کی تلقین بھی کی ہے اور انہیں سمجھایا اور سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان بھی کر دیا. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم بھی لٹائے جاؤ گے. جب اس نے سب کے سامنے ایمان کا اعلان کیا تو وہ سب اس پر پل پڑے، حملہ کر دیا اور سب نے اسے مار مار کر شہید کر دیا. شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا. قیل ادخل الجنہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا جنت میں داخل ہو جا. قال یا لیت قومی یعلمون، تو گویا اس نے ان کے سامنے یہ کہا اپنی روح کے ذریعے سے، اے میری ہلاکت، اے افسوس، کاش میری قوم یہ بات جانتی ہوتی. اس بات کو جانتی ہوتی، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، اس بات کو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور اللہ مجھے نیکوں میں سے اللہ نے بنا دیا، مکرمین میں سے بنا دیا. جب اس آدمی نے، حبیب نجار نے، اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کی ہیں، تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے اہل کرامت اور سعادت مند لوگوں میں سے ٹھہرا دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور مرنے کے بعد بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون.
کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور قدرت کے تکوینی دلائل جو قرآن میں بار بار مذکور ہوئے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں ذکر کیے گئے۔ نمبر 1، مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، وآیۃ لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک نشانی ہے بنجر زمین کی، مردہ زمین کی، احییناہا، جسے ہم نے زندہ کر دیا۔ نمبر 2، لیل و نہار اور شمس و قمر، دن اور رات، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النار فإذا هم مظلمون، یہ نشانی۔ اور تیسری نشانی فرمایا کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، یہ 3 نشانیاں بیان کی۔ اور ان 3 نشانیوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان 3 نشانیوں کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو اللہ ان جیسی چیزوں کو عدلنے بدلنے، آنے جانے، چلنے پھرنے کے لیے مسخر کر دیا ہے انسانوں کے لیے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ چنانچہ سورۃ یاسین ان دلائل کے ضمن میں واضح طور پر یہ اعلان کرتی ہے، جس سے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کو ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے ہیں۔ قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوان ہی ہوتے ہیں، جبکہ جدید اور ٹیکنالوجی کے دور کے سائنسدانوں نے اپنی طویل تحقیق اور مغز ماری کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ زوجیت یعنی جوڑا جوڑا نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات اور تمام کائنات میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ایٹم جو کہ مادہ کے اجزاء میں سے سب سے چھوٹا جز ہے، وہ بھی 2 مختلف اجزاء یعنی الیکٹران اور پروٹان سے مرکب ہوتا ہے، اور یہ دونوں جز نر اور مادہ کے مشابہ ہیں۔ سورۃ یاسین کے علاوہ سورۃ ذاریات کے اندر بھی علمی اور سائنسی تحقیق کی صدیوں پہلے نشاندہی کر دی گئی تھی، اور وہاں فرمایا گیا کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ چنانچہ ان مضامین کے بعد قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی معمولات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ سورہ اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اسے نفخہ فزع بھی کہا جاتا ہے۔ فزع کا معنی گھبراہٹ، نفخہ کا معنی آواز، پھونک۔ اور دوسری بار کی سور سے حی و قیوم کے سوا سب کو موت آ جائے گی، اور کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا۔ پھر تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ مومنین متقین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، ان کی اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے، ٹیک لگا کر تکیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو مجرم ہیں، جو کہ دنیا میں صلحاء کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے، انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، آج کے دن جو مجرم ہیں، جو گناہگار ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کا، احکامات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو جدا کر دو۔ ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث بعد الموت کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اس پر ہو رہا ہے۔
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ چونکہ کفار اور مشرکین کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں، وہی ہے، وہ خوب پیدا کرنے اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اسی پر سورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ مکی صورت ہے، وہی بنیادی عقائد توحید، رسول کی رسالت اور آخرت کے احوال کو ذکر کیا گیا۔ آگے سورۃ صافات شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ صافات مکی ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ جب مکی ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ مکی صورتوں کا جو بنیادی مضمون ہوتا ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور آخرت کے احوال کو ثابت کرنا۔ لہٰذا اس صورت کا بنیادی اور مرکزی جو مضمون ہے وہ بھی یہی ہے۔ اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے ان ملائکہ کے ذکر سے جو عبادت اور تسبیح اور تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ چوری چھپے مال اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر وحی کے نزول سے پہلے یہ جنات جو ہیں وہ آسمانوں پہ چلے جاتے تھے اور فرشتوں کی جو مشورے ہوتے تھے ان کی یہ خبریں سنتے تھے، پھر جھوٹ موٹ ملا کر آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے اور وہ لوگوں کے لیے پیشن گوئیاں کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور قرآن مجید کا نزول ہوا تو اب ان کے لیے چوری چھپے وہ دلائل اور وہ باتیں اور وہ مشورے سننے کے لیے کوئی جگہ آسمان میں نہیں ہے۔ جب یہ جاتے ہیں تو آسمان سے ستارے شعلے کی شکل میں ان کے پیچھے لگتا ہے۔ تو وہ جو شیاب ثاقب ہیں، فاتبعوا شیاب ثاقب الا من خطف الخطفۃ فاتبعوا شیاب ثاقب، تو فرمائیں کہ جب یہ آسمانوں میں جاتے ہیں اور وہ مشورے سننے کے لیے تو شیاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ صافات جیسے کہ میں نے بتایا کہ بعث اور حساب و جزا کے مسئلے سے بحث کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن جو مشرکین تھے ان کا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں بڑا عجیب موقف تھا اور وہ اس عقیدے کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے چورا چورا ہونے اور خاک میں مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کام انہیں مشکل بلکہ ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ کے لیے کیوں مشکل ہوگا بھلا؟ جو کائنات کا بنانے والا ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، جس کے کن سے پوری کائنات وجود میں آتی ہے اور جس کے کن سے پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام 30ویں بار سور پھونکیں گے تو یہ سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، قیامت کے دن صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اچانک یہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور اس وقت میں اپنی تباہی اور واہی کو آوازیں دیں گے اور کہیں گے ہے ہماری ہلاکت، یہ تو جزا کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور ان کو یہ کہا جائے گا یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے یہ ہے اعمال کی جزا کا دن۔ دوزخیوں کے باہمی لان تان کے علاوہ یہ صورت جنتیوں کے آپس میں مکالمے کا بھی اس میں ذکر ہے، اور یہ مکالمہ بھی ہمیں بتلاتی اور سناتی ہے کہ جب جنتیوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے نہال کر دیا جائے گا، خوش کر دیا جائے گا، وہ عزت اور راحت کے تحت پر
شہزادوں سے بھی کروڑوں گنا زیادہ خوش بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا میرا ایک ہم نشین ہوتا تھا، میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، قال قائل منہم انی کان لی قرین، میرے لیے ایک دوست ہوتا تھا، میرا ایک جاننے والا ہوتا تھا۔ یا خواتین کہیں گی ہماری ایک سہیلی ہوا کرتی تھی جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون قال هل انتم مطلعون، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے اور پھر کسی کو جزا اور کسی کو سزا دی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ باتیں میرے سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین رکھتی ہو۔ پھر یہ جنتی اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست اور آخرت کے منکر دوست کو دوزخ کے عین درمیان میں جلتا ہوا دیکھے گا، تو اس سے کہے گا قالت اللہ فطلع فرعوا فی سواء الجحیم قالت اللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، دنیا کے اندر دوستوں کی ناراضگیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اگر وہ غلط کام کرتے ہیں ہم ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آخرت کے اندر جب دوست جہنم میں ہوگا تو یہ بھی ساتھ جائے گا، نیکی میں اس کے ساتھ تعاون کرو، گناہ کے اندر اس کے تعاون نہ کرو۔ کیسی دوستی کہ جب وہ آپ کی آخرت کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے یا تلی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کیسی آپ کی سنگت، کیسی اس کے ساتھ آپ کے یارانے، کیسی اس کے ساتھ آپ کی رشتہ داری، کیسی اس کے ساتھ آپ کا برتاؤ۔ جب وہ شخص آپ کے ساتھ نیکی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ آپ کی آخرت کی زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ دوستی نہیں، بلکہ ایسا آدمی تو اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ تعاون بھی نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعلق نہ رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں برے لوگوں کی مجلس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد یہ سورت بعض انبیاء علیہ السلام کے قصص سے بحث کرتی ہے۔ ان میں سے پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے بحث کرتی ہے، جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ اور دوسرا قصہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے کہ دو مرحلوں میں وہ بیان ہوا ہے۔ پہلا مرحلے میں ان کی دعوت توحید کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کیسے ایمان کی دعوت دی، کیسے ان کے سالانہ جشن میں شرکت سے معذوری ظاہر کی، کیسے ان کے بتوں سے دو دو ہاتھ کیے، مشرکوں نے انہیں زندہ جلا ڈالنے کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ 17ویں پارے کے اندر ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسرے مرحلے میں مشہور واقعہ بیان ہے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا ذکر ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ واقعہ صافات کے علاوہ کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر آزمائشوں اور امتحانوں میں گزری ہے، لیکن یہ آزمائش اور امتحان ان تمام سے زیادہ سخت اور جہاں گسل تھی۔ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر فوراً تیار ہو گئے۔ بیٹے کو خواب سنایا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ آخر بیٹا بھی جناب سیدنا خلیل اللہ کا تھا تو فرمایا یا آبتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جو تجھے حکم دیا گیا تو وہ کر گزر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہی میری بات تو مجھے صبر پانے والوں میں سے آپ پائیں گے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کے خواب کی تعبیر کو پورا کرنے والا نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر
دنیا کائنات نے دیکھا کہ یہ بزرگ ہستی اپنے بیٹے کو لٹا دیتی ہے اور ذبح کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور پھر پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ بیٹے کو خواب سنایا تو وہ بھی پیکر تسلیم تھا۔ آپ بیٹے کو پیشانی کے بل بچھاڑ کر ذبح کرنے لگے، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ دو اور تمہارے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے، جبرائیل علیہ السلام وہ مینڈھا لے کر آئے اور اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو، ہم نیکوکاروں کو اس طرح نوازتے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات اپنے انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں ڈالتی ہے۔